الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تعجیل الافطار باب ما جاء فی تاخیر السحور۔ تو ان دو بابوں میں جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سحری آخری وقت تک کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سحری اور نماز میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا 50 آیتوں کے بقدر، یعنی جتنے وقت میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ تو لازمی بات ہے کہ جب روزہ بند ہوگا تو اذان ہوگی اور اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، تو اتنے وقت میں تو 50 آیتوں کا وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سحری آخری وقت تک کھاتے تھے، اور افطار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلدی فرماتے تھے۔ جیسے ہی غروب ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے۔ اب اس باب میں 3 حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ جلتی روزہ افطار کرتے رہیں گے یہ میری امت خیر پر رہے گی۔ دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے مجھے وہ بندے زیادہ پسند ہے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی سے مراد ہے کہ غروب ہوا نہیں کر لی، مطلب جیسے گھڑی کے حساب سے ٹائم پورا ہو گیا تو پھر کیا کر لی؟ غروب کر لی۔ اب ایک واقعہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ کوفہ میں 2 شخصیات تھیں، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی، وہ کھرے آدمی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ افطار بھی جلدی کرتے تھے اور مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھاتے تھے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ گورنر تھے علاقے کے، کوفہ کے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ افطار میں بھی تاخیر کرتے تھے تھوڑا، کہ تاکہ شرح صدر ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور پھر نماز بھی تھوڑی تاخیر سے پڑھاتے تھے۔ اچھا، اور یہ اختلاف مزاجوں کے اعتبار سے ہے، یعنی ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ مزاج کا اعتبار تھا، یعنی ان کے مزاج میں ذرا کھرا پن تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے مزاج میں احتیاط تھی، یہ احتیاط کی بنیاد میں افطار میں بھی کچھ تاخیر کرتے اور نماز میں بھی تاخیر کر دے، اور وہ ان کے مزاج میں کھرا پن تھا۔ تو یہ 2 ان کے شاگرد جو ہیں اس باب کے اندر روایت ہے، وہ چونکہ مسروق بن اجدع اور یہ ہے عمارہ بن یہ ابو عطیہ، یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں۔ تو جب یہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا، کیونکہ شاگرد کے لیے استاد کا قول اور فعل معتبر ہوتا ہے، تو چونکہ پورے کوفہ کے استاد اور معلم جو تھے اور قاضی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور شاگرد اپنے استاد کا قول فعل لیتا ہے، تو انہوں نے آ کے عمہ سے پوچھا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور 2 شخصیات ہیں، دونوں صحابہ کرام ہیں بڑے درجے کے، لیکن دونوں کے عمل میں تو آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افطار اور نماز میں جلدی کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اما نے فرمایا کہ ان کا قول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرین قیاس ہے، یعنی حضور علیہ السلام بھی افطار میں بھی جلدی کرتے تھے، نماز میں بھی لیکن ہمارے لیے اس میں سے دونوں قول معتبر ہیں، اور یہ مزاجوں کا اعتبار ہے کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اس حدیث میں سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی شاہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ کاندیلوی صاحب جو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، ان کے یہاں رمضان میں مہمان ہو گئے۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کن کے یہاں مہمان ہوئے؟ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت کہ آپ کے افطار کا معمول کیا ہے، کیسے افطار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب گھڑی کے حساب سے وقت ہو جاتا ہے تو 3 منٹ انتظار کرتا ہوں شرح صدر کے لیے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اب ٹائم ہو چکا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو گھڑی کے حساب سے جب وقت ہوتا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔
تو حضرت شاہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ اپنے حساب سے چلیں، میں اپنے حساب سے چلتا ہوں. یعنی معلوم ہوا کہ یہ مزاج کا اعتبار ہے، ان صحابہ کے اندر بھی مزاج تھے تو اس کا اعتبار ہونا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ دسترخوان جب لگ گیا افطاری میں اور جیسے ہی وقت پورا ہوا تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھایا اور روزہ افطار کیا. تو آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی ہاتھ بڑھائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا منٹ انتظار بھی نہیں کیا اور حضرت شروع ہو گئے، وہ بھی افطار کر لیا اور فرمایا اگر میں شرح صدر کرتا رہوں گا تو دسترخوان پہ کچھ نہیں بچے گا. اگر میں 3 منٹ شرح صدر کا انتظار کرتا رہوں تو دسترخوان پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا، اسی طرح جب افطار ہو گیا تراویح کے بعد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا حضرت کہ آپ کا سحری میں کیا حساب ہے؟ تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں سحری سے 10 منٹ پہلے ہاتھ روک لیتا ہوں. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو سحری ایسے وقت تک کرتا ہوں کہ آدھے دن تک شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو حضرت نے تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا حضرت اختلاف کو چھوڑ دیں، ایسا کر دیتے ہیں کہ درمیانی کام کر لیتے ہیں، آپ اتنا لیٹ نہ کریں، میں اتنا پہلے نہیں، وہ آدھا گھنٹے، چلو 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے دونوں پہ، یعنی اتفاق کر لیتے اس پہ. تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مزاجوں کا اختلاف ہے. اگر ایک افطار کا وقت پورا بھی ہو جائے تو 1 منٹ انتظار کر لیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا. جہاں 14-15 گھنٹے روزہ رکھا ہے تو 1 منٹ کی احتیاط میں کوئی فرق نہیں پڑتا.